کی خاطر۔ تو اس قدر یہ اہم مسئلہ ہے اور امت اس کو اتنی اہمیت دیتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی، مسیلمہ کذاب کے زمانے کے اندر ہی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے خبر پہنچی کہ اسود انسی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے۔ یمن کے علاقے کے اندر اس نے صنعاء ایک شہر، پورے یمن کے علاقے کے اندر اس نے اپنا قبضہ کیا، اور صنعاء شہر وہاں اس نے اپنا سمجھو کہ دارالخلافہ بھی بنا لیا۔ وہاں ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے وہاں حاکم مقرر تھا، اس کو شہید کروا کے اس کی اہلیہ کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا اور جبراً اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ تو اس طرح ادھر سے ان کے چچا زاد بھائی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی بہن کو، چچا زاد بہن کو اس کے پنجے سے چھڑانے کے لیے وہاں پہنچے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ اب ان کے لیے وہ معاملہ آسان ہو گیا کہ اس اسود انسی کے گھر کے اندر ان کی وہ چچا زاد بہن ہے، اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ یہ منصوبہ اور پروگرام بنا کر تو راتوں رات اس کو قتل کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کے بعد جبریل علیہ السلام کی اطلاع کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ فاضا فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا اور اس نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ امت کے ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ لا نبی بعدی ذی احسان خداس، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ لا نبی بعدی ذی احسان خداس، ویسے تو نبوت یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جتنی بھی ہو وہ مضر اور نقصان دہ نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی ذی احسان خداس، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا، اس لیے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما گئے کہ انا سید ولد آدم، میں انسانیت کا سردار ہوں، قیامت کے دن سارے نبیوں کا سردار، معراج کی رات بھی سارے نبیوں کی امامت کروائی، سب کے سردار تو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، بعد میں بھی نبی آتے رہتے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہوتے صرف عربوں کے، ہمارے اسے کوئی اور نبی آتا وہ بے شک سچا نبی ہوتا، لیکن درجے کے اندر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہوتے، تو ہماری نسبت محمد سے کٹ کر غیر محمد کی طرف، سچے نبی کی طرف بھی ہوتی، تو ہم اس کو درجے کی کمی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے احسان فرمایا اور ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی پکی رکھی کہ ہم ہندوستان کے اندر رہ کر، ہم پاکستان کے اندر رہ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کا امتی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں۔ ہمارے مقدر اور ہمارے حصے کے اندر کوئی اور نبی نہیں آیا، تو اگر کوئی اور سچا نبی بھی ہوتا تو اقبال اس کو رحمت کے خلاف سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا احسان اسی صورت میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو جہاں سچے نبی کا ہونا اس کو بھی پسند نہیں کر رہے، تو جھوٹے نبی کی یہاں کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح امت نے بھی اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور بڑا اہم سمجھا، اور امت نے بھی تعارف کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسی حوالے سے تعارف کروایا کہ وہ آخری نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور امت کے علاوہ جانوروں نے بھی، جانداروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا
تو وہ تعارف بھی اسی حوالے سے ہے کہ آپ آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں۔ مشہور معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک دیہاتی آدمی گو کا شکار کر کے اپنے کجاوے کے اوپر لکڑی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا مردہ گو کو، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بات کو تب مانوں گا جب یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ یہ گو کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا، آپ کے پیغام کو مان لوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت تو جانتا تھا آنے والے حالات کو، اللہ نے اس سے جو شہادت دلوائی تو وہ صرف رسالت اور نبوت کی نہیں بلکہ ختم نبوت کی شہادت دلوائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو آواز دی اور وہ زندہ ہو گئی، زندہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، فرمایا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس گو نے جواب دیا کہ انتا محمد رسول اللہ، انتا رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو جانور یہ شہادت دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی، اس نے جو اپنا تعارف کروایا جو کچھ، تو اس سے بھی تعرف الاشیاء باضدادھا، چیزوں کو بعض اوقات ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ مرزے نے اپنا جو تعارف کروایا ہے، ضد سے چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ تعالی خطیب تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ مردوں کا سننا نہ سننا، اس سلسلے میں کہتے ہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ کیسے کہ مجھے سماع موتا کو پڑھ کر یہ سمجھ آئی ہے۔ سماع موتا لکھی تو اس لیے گئی ہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کتاب کی حیثیت اس کے دلائل کو پڑھ کر تو مجھے جو حقیقت سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ مردے نہیں سنتے، یعنی یہ دلائل ایسے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات بندہ کسی چیز کو پڑھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی، اس نے جو تعارف کروایا اپنا تعارف، تو اس سے بھی تعرف الاشیاء باضدادھا کے تحت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا بندہ نبی بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے، ایسا بندہ یہ سچا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جھوٹا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ مرزا اپنے متعلق کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ کہتا ہے کہ میں انسان کا بچہ نہیں ہوں، انسان کا بچہ نہیں ہوں، انسان زادہ نہیں ہوں، کرم خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا ہوں۔ مٹی کا کیڑا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور مٹی میں رہنے والے کیڑے گنڈویا سمجھ لو، کیچوا گنڈویا مٹی میں رہتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں گنڈویا ہوں۔ نام اس نے یہ نہیں لیا، کرم خاکی کہا، وہ کوئی بھی کیڑا ہو سکتا ہے جو مٹی کے اندر رہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں کرم خاکی ہوں پیارے، نہ کہ آدم زاد ہوں، میں انسان کا بچہ نہیں ہوں بلکہ میں تو گنڈویا ہوں، ایک کیڑا ہوں۔ تو جس بیچارے کی حیثیت یہ ہے، ایک گنڈویا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، تو اس کا دعویٰ، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصر نفسی کرتے ہوئے مرزا صاحب نے ایسے کہا، قصر نفسی۔ تو جس بندے نے یہ کہا تھا اس کو جواب یہ دیا گیا کہ اگر قصر نفسی ایسی چیزوں کا نام ہے تو پھر آپ بھی کہو کہ میں خنزیر کا بچہ ہوں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا، وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا قصر نفسی یہ نہیں ہے، قصر نفسی میں یہ نہیں کہ بندہ جھوٹ بول دے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اس کے خلاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور ساتھ فرمایا لا فخرا، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے، حقیقت واقعی ہے، اللہ نے مجھے سردار بنا دیا ہے، مجھے کوئی تکبر، کو غرور، کو فخر والی بات نہیں ہے۔ تو یہ لا فخرا کہنا یہ قصر نفسی بن سکتی ہے، لیکن مرزا جو کچھ کہتا ہے تو یہ پہلا مصرع ہے اس کے شعر کا
کہ میں انسان کا بچہ نہیں ہوں بلکہ میں گنڈویا اور کیڑا ہوں مٹی کے اندر رہنے والا، اس سے اگلے مصرے کے اندر کہتا ہے کہ میں انسان کی جائے نفرت ہوں، انسان کی جائے نفرت، انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک اعضاء میں سے سب سے نفرت والا عضو جس کو کہا گیا تو وہ عضو ہے جس کے ذریعے آپ پیشاب کرتے ہیں، تو پیشاب والا عضو جو جائے نفرت ہے، کہتا ہے میں انسان کی جائے نفرت ہوں۔ تو اب جس بیچارے کی حیثیت یہ ہے، اپنا تعارف خود یہ کرواتا ہے، تو اگر حقیقت ہے یہ، پھر بھی وہ نبوت کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ اگر جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے، تو جو جھوٹا ہے وہ بھی نبی نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اسی طرح